مرزا جیلمی اینڈ کمپنی نے یہ مسئلہ چھیڑ رکھا ہے کہ تمہارے بابے یعنی اولیاء کرام لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ پڑھاتے رہے، حالانکہ یہ صراحتاً جھوٹ اور بہتان ہے، اور اس کا پہلا اور آخری جواب یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ شبلی رسول اللہ تو کجا، اگر کوئی ابو بکر رسول اللہ بھی پڑھے یا پڑھائے تو وہ کافر ہے۔ تو پھر مرزا کے چاہنے والے فالورز یہ سوال کریں گے کہ پھر ان پر کفر کا فتویٰ کیوں نہیں لگاتے؟ اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ فتویٰ کفر اتنا سستا نہیں کہ بے دھڑک ہر ایک پر لگا دیا جائے۔ یہ تو خوارج کا کام ہے یا وہابیہ کا کام ہے، بغیر تحقیق بے دھڑک یک لخت امت مسلمہ کو کافر اور مشرک قرار دے دینا۔ تو لہٰذا مرزا جیلمی اور اس کے فالورز کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہم بلا تحقیق اور بلا تصدیق کسی پر کفر کا فتویٰ تو نہیں لگا رہے، اور یہ بھی انہی وہابی پارٹی اور خارجی پارٹی کا مشن آگے بڑھا کر عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ہر ایک کو بے دھڑک کافر کہہ رہے ہیں، مشرک کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ طریقہ کار بڑا افسوسناک ہے۔ تو میں اس بارے میں یہ کہوں گا کہ بھائی کافر تو ہم تب قرار دینا جب انہوں نے یہ کلمہ پڑھایا ہو، یا ان سے یہ بات پایا ثبوت تک پہنچی ہو کہ واقعی انہوں نے پڑھا ہے یا پڑھایا ہے۔ لیکن جب اس بات کا ثبوت ہی کوئی نہ ہو، جس طرح کہ مرزا جیلمی حدیثوں کے بارے میں سند مانگتا ہے، اور حدیث ضعیف جو فضائل اعمال میں معتبر ہوتی ہے اور واقعتاً وہ حدیث ہوتی ہے، بس راوی کے ضعف کی وجہ سے اس میں کمی آ جاتی ہے، ورنہ تو وہ حدیث ہی ہوتی ہے، لیکن اس کو مرزا اور اس کے چاہنے والے ضعیف کہہ کر ریجیکٹ کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ بھی ظلم و زیادتی ہے۔ تو بہرحال جب حدیثوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہے تو پھر ان روایات کے بارے میں بھی اس کو چاہیے تھا پہلے سند دیکھتا، آیا کہ یہ بات صحیح سند سے ثابت بھی ہے یا نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے انصاف کے پیمانے اور ہیں، اپنے لیے انصاف کے پیمانے اور ہیں، اور ہمارے لیے انصاف کے پیمانے اور ہیں۔ تو انصاف کا پیمانہ ایک ہونا چاہیے تھا۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کلمہ نہ پڑھایا ہے، نہ کسی کو حکم دیا ہے، اور نہ یہ صحیح سند سے ثابت ہے، بلکہ جس کتاب سے وہ حوالہ پیش کرتا ہے سبع سنابل یا فوائد السالکین، یہ نہ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اور نہ ہی کوئی کتاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اور نہ ہی حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ متقدمین مشائخ چشت میں سے کسی نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ اس پر میں حوالے پیش کرتا ہوں، خیر المجالس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نہ میں نے کوئی کتاب تصنیف کی ہے، نہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے تصنیف کی ہے، نہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کی ہے، اور نہ ہی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کی ہے۔ یہ میرے پاس جو حوالہ ہے اخبار الاخیار صفحہ 82، اس پر شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعدو فرمود کہ شیخ نظام الدین می فرمود کہ من ہیچ کتابیں نہ نبشتہ آئم۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی کتاب نہیں لکھی، زیرا کہ شیخ الاسلام فرید الدین و شیخ الاسلام قطب الدین و از خواجگان چشت ہیچ شخص سے تصنیف نہ کردہ است۔ فرماتے ہیں اس لیے نہیں لکھی کیونکہ شیخ الاسلام فرید الدین، شیخ الاسلام قطب الدین بختیار کاکی اور شیخ الاسلام امام الہند سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ، اور نہ ہی مشائخ چشت میں سے کسی نے کوئی تصنیف کی ہے، یعنی انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔
اب یہ جو پھر ان کی طرف منسوب کر دی گئی کتابیں، جیسے فوائد السالکین ہے، یا اس طرح کے ملفوظات، ہشت بہشت کے اندر وہ ملفوظات کا مجموعہ چھپ چکا ہے، پہلے بھی چھپ رہا تھا، اب بھی چھپا ہے. تو یہ جو ملفوظات کے مجموعے ہیں، یہ بعد ازاں کسی نے ان کی طرف منسوب کر دیے. تو جب ان کتابوں کی سند ہی نہیں ہے، تو بتائیے پھر اس حکایت کی سند کہاں سے آئے گی؟ تو لہذا یہ بے سند باتیں ہیں. تو بے سند باتوں کی بنیاد پر کسی کو کافر ٹھہرانا، یہ جہلا کا کام ہے، اہل علم اور محققین کا کام ہرگز نہیں. اور پھر دوسرا جواب دیکھیں، جو مرزا جیلمی واقعہ بیان کرتا ہے، حکایت بیان کرتا ہے چشتی رسول اللہ والی، اس حکایت کے اندر بھی تضاد ہے، اضطراب ہے، تضاد ہے. آپ دیکھیں سبع سنابل کے اندر حکایت کچھ اس طرح سے ہے کہ شیخ یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں کوئی بندہ حاضر ہوا، اور اس نے آ کر عرض کی میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں. وہاں حضرت معین الدین بھی موجود تھے. تو حضرت خواجہ یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو کلمہ کون سا پڑھتا ہے؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کہا کہ نہیں، یوں پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. تو اس نے پڑھ دیا، پھر آپ نے اس کو بیعت کر لیا. تو اب دیکھیں اس واقعہ کی نسبت، کلمہ پڑھانے کی نسبت شیخ یوسف چشتی کی طرف ہے، اور فوائد السالکین کے اندر ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی کے پاس ایک بندہ حاضر ہوا اور آپ نے یہ کلمہ پڑھایا. تو جب اس واقعہ کے اندر ہی تضاد ثابت ہو گیا، اضطراب کا شکار ہو گیا، کہیں پر کچھ ہے کہیں پر کچھ ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ حکایت جو ہے ناقابل اعتماد ہے، اس پر ہرگز اعتماد نہیں کیا جا سکتا. اور تیسری بات یہ ہے کہ مشائخ رحمہم اللہ کی طرف بہت ساری باتیں ویسے ہی منکرین نے، دشمنوں نے منسوب کی ہیں. جیسا کہ شیخ عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنی کتاب الیواقیت والجواہر صفحہ نمبر 7 جلد نمبر 1 کے اندر فرماتے ہیں کہ شیخ ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھی بہت ساری کفریہ باتیں یہود نے منسوب کر دی اور ان کی کتابوں کے اندر شامل کر کے چھپوا دی. کہتے ہیں کہ میں نے شیخ ابو طاہر المغربی کے پاس حاضر ہو کر ان سے فتوحات مکیہ کا خصوص الحکم کے وہ اصل کلمی نسخے دیکھے، ان کے اندر ہرگز کفریہ باتیں موجود نہیں تھیں. تو اس لیے یہ باتیں بعد کے اندر ان پر چسپاں کی گئی اور ان کے کھاتے ڈالی گئیں، جیسا کہ مرزا جیلمی بھی اسی بات کو آگے بڑھا رہا ہے اور بزرگان دین کے کھاتے میں ڈالنے کی بھرپور ناکام کوشش کر رہا ہے. یہ یہود کا ایجنڈا ہے، نصارہ کا ایجنڈا ہے، جنہوں نے بزرگوں کو بدنام کرنے کے لیے اور ان سے لوگوں کو بدزن کرنے کے لیے یہ چال چلی. اسی طرح شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ اسی الیواقیت والجواہر صفحہ نمبر 7 کے اوپر ارشاد فرماتے ہیں میرا اپنا واقعہ میرے ساتھ ایسے ہوا کہ میرے کتاب البحر المورود کے اندر کچھ ایسے عقائد اور ایسے جملے شامل کر دیے گئے کہ جب لوگوں نے میرے سے مطالبہ کیا کہ یہ آپ نے لکھے ہیں، مجھے دکھایا، تو میں نے کہا کہ میرے تو نہ ایسے عقائد ہیں اور نہ ہی کوئی ایسے میں نے جملے لکھے ہیں. تو لہذا فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی میں پتہ چل گیا کہ دشمنوں نے میرے ساتھ کیا کیا کیا. اسی طرح شیخ مجد الدین فیروز آبادی رحمہ اللہ، ان کی طرف ایک منسوب کتاب جو علماء عرب کے سامنے رکھی گئی، جس میں حضرت امام اعظم پر کفر کے فتوے لگائے گئے، دیگر مشائخ بزرگان دین پر. تو جب خط کے ذریعے معلوم کیا گیا تو شیخ مجد الدین فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وضاحت پیش کی کہ نہ ہی میں نے اس طرح کی کوئی کتاب لکھی ہے اور نہ ہی میں نے کوئی اس طرح کے جملے لکھے ہیں، بلکہ پھر اس کے جواب میں انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب کے اوپر مشتمل ایک کتاب لکھی. اس طرح کے بہت سارے واقعات الیواقیت والجواہر صفحہ نمبر 7 جلد نمبر 1 کے اندر موجود ہیں. اور تیسرا حوالہ اس حوالے سے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح فقہ اکبر صفحہ نمبر 211 کے اوپر فرماتے ہیں ما حکی عن ابن العربی من خلاف ذالک فحسن الظن به ان من المفتریات علیہ المنصوبات الیہ. فرماتے ہیں یہ جو شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف غلط باتیں منسوب ہیں یا دیگر بزرگان دین پر، فرماتے ہیں کہ یہ افتراء پردازوں کی افتراء پردازیاں ہیں اور ان کی طرف یہ غلط منسوب کی گئی ہیں. ان کے نہ ایسے عقیدے تھے اور نہ ہی انہوں نے اس طرح کی کوئی کتابوں میں کچھ لکھا ہے.
بلکہ یہ جو چشتی رسول اللہ والا معاملہ ہے، یہ شبلی رسول اللہ والا معاملہ ہے، ان کتابوں کی تو سند ہی کوئی نہیں، ان کے مصنف کا بھی پتہ نہیں ہے کہ کس نے لکھ کر ان کے کھاتے میں ڈال دی، اور پھر انہوں نے نہ تو کوئی اپنے ملفوظات جمع کرنے کا حکم دیا، نہ بذات خود کوئی کتاب لکھی ہے۔ تو جب ہمارے مشائخ، بزرگان دین، ہمارے اکابرین یہ فیصلہ کر گئے کہ یہ سب باتیں جھوٹی ہیں اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ تو کجا، شبلی رسول اللہ تو کجا، اگر کوئی محمد رسول اللہ کے علاوہ کسی اور کو ساتھ ملا لیتا ہے تو وہ کفر ہے اور زندیقیت ہے، لہذا اس سے ہم بری الذمہ ہیں۔ اور ہمارے اکابر علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے مقالات سعیدی صفحہ 74 پر پھر یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ حسن زن یہی ہے کہ یہ ان کی طرف منسوب کی گئی ہیں، انہوں نے نہ کوئی ایسی بات کی ہے، نہ کسی کو حکم دیا ہے۔ اسی طرح علامہ شریف الحق امجدی رحمہ اللہ، آپ بھی شارح فتاوی شارح بخاری، اس کے اندر آپ کے فتاوی موجود ہیں، آپ نے فرمایا کہ یہ بالکل من گھڑت قصے ہیں، جھوٹی کہانیاں ہیں جو گھڑ کر ان کے کھاتے میں ڈالی گئیں، اور اسی کا پروپیگنڈا آج مرزا جیلمی اور اس کی کمپنی اور اس کے چاہنے والے کر رہے ہیں، اور اہل السنہ مذہب حق کو بدنام کر رہے ہیں۔ لہذا ثابت کریں سب سے پہلے مرزا جیلمی اور اس کے چاہنے والوں کو، قیامت تک کے لیے ٹائم ہے کہ پہلے تو یہ ثابت کر کے دکھائیں نا، ان کتابوں کی سند دکھائیں، اور پھر اس حکایت کی کوئی سند ثابت کر دیں۔ اگر صحیح ثابت ہوا تو پھر ہم حکم لگانے کے پابند ہوں گے، اگر صحیح سند سے ثابت ہی نہیں ہے، محض من گھڑت ہے، ان کی طرف جھوٹ منسوب کیا گیا ہے، تو پھر ان بزرگان دین پر فتویٰ لگانا شریعت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی۔